ناظرین، ہم ٹی وی کے ڈرامہ سیریل بے رنگ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ فاخرہ بیگم بلیک میل کر کے اینی کو آخر کار گھر واپس آنے پر مجبور کر ہی دیتی ہیں، اور اس دفعہ بھی وہی پرانا کارڈ کھیلتی ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر اینی گھر واپس آنا نہیں چاہتی تو پھر اس کی بہن ایمن بھی یہیں رہے، اسے بھی گھر واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اینی نے تو مہروز کے ساتھ شادی کے لیے ہاں بھی ایمن کی محبت میں ہی کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اینی کو مہروز سے اس قدر محبت ہو گئی کہ اسے احساس ہونے لگا کہ مہروز کے بغیر تو میری زندگی بے معنی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر اپنی بہن ایمن کی محبت میں اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا، اسی گھر میں واپس جانا پڑے گا جہاں سے دھکے مار کر اس کو نکالا گیا تھا۔ جبکہ فاخرہ بیگم ہر صورت اینی کو واپس لے جانا چاہتی ہیں، کیونکہ اس کے پاس ان کے مرحوم بیٹے مہروز کی نشانی ہے، اور وہ نہیں چاہتی کہ ان کے گھر کا ہونے والا وارث اس طرح کی عام سی جگہ پر پیدا ہو، بلکہ وہ اس کو بہت پروٹوکول کے ساتھ اس دنیا میں خوش آمدید کہنا چاہتی ہیں، اور اپنی اسی بہو جسے دھکے دے کر گھر سے نکالا تھا، ہونے والے بچے کی خاطر اس کا اتنا خیال رکھیں گی کہ اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، نہ جسمانی نہ ذہنی۔ اسی لیے گھر جاتے ساتھ ہی اعلان کر دیتی ہیں، خاص طور پہ دردانہ کو سناتی ہیں کہ اب اینی کو یہاں پر کوئی کچھ نہیں کہے گا، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ اینی کی خدمت کریں گے، اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ دردانہ بیگم اوپر سے تو پھیکی ہنسی ہنستی ہیں، لیکن دل میں کہتی ہیں کہ اس کا خیال رکھتی ہے میری جوتی، اور شدید پیچ و تاب کھاتی ہیں کہ اچھا خاصا اس اینی کو گھر سے نکال دیا تھا، اب پیچھے صرف ایمن رہ گئی تھی، اور اب صرف اس کو گھر سے نکلوانے کے پلان کرنے تھے۔ کہاں سے یہ بچے کی خوشخبری آ گئی اور میرا سارا پلان چوپٹ ہو گیا۔ بہرحال آئمہ سے کہتی ہیں کہ تمہاری ماں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہے، ایسا کھیل کھیلوں گی کہ فاخرہ باجی خود اینی اور ایمن کو اس گھر سے دھکے دے دے کر نکالیں گی۔ دردانہ بیگم سوچے بیٹھی ہے کہ اب وار اینی کے کردار پہ کرے گی، کیونکہ وہ دیکھ ہی چکی ہے کہ عفان کچھ اینی کی زیادہ ہی سائیڈ لیتا ہے اور اس کے ہر کام میں پیش ہوتا ہے، تو یقیناً اب یہ فاخرہ کے کان بھرے گی کہ اینی تو مہروز کے مرنے پہ اس طرح سے گر کے دکھا رہی تھی جیسے اس سے بہت محبت ہو، اور اب دیکھیں ذرا اس کے چھوٹے بھائی پر کس طرح سے ڈورے ڈال رہی ہے۔ کیا آپ نے نوٹ نہیں کیا، عفان ہر وقت اینی کے آگے پیچھے ہوتا ہے؟ حالانکہ عفان تو مجبور ہے، کیونکہ اس کے مرتے ہوئے بھائی نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ میرے بعد اینی کا پورا خیال رکھنا، اس کے سارے خواب پورے کرنا، اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ افسوس کہ مہروز نے یہ وعدہ تو اپنی ماں فاخرہ سے بھی لیا تھا، لیکن فاخرہ اپنے بیٹے کے مرتے ساتھ ہی اس کے ساتھ کیا ہوا وعدہ بھول گئی اور اینی کو دھکے مار کر اسی دن گھر سے نکال دیا جس دن اس کا بیٹا اس دنیا سے گیا تھا۔ لیکن لگتا یہی ہے کہ فاخرہ بیگم کو بھڑکانے میں زیادہ ہاتھ اس کی بہن دردانہ کا ہی ہے، اور یہ بات عفان اور شہر یار بہت اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں۔ اسی لیے دونوں بھائی میٹنگ کرتے ہیں اور آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم امی کو جتنا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دردانہ خالہ اتنا ہی امی کو بھڑکا دیتی ہیں، اور پھر امی طیش میں آ کر ایسے فیصلے کر جاتی ہیں کہ بعد میں خود بھی انہیں افسوس ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا، اینی بھابھی کو بھی دردانہ خالہ نے ہی دھکے مار کے گھر سے نکالا تھا، اور امی نے بھی بجائے دردانہ خالہ کو ڈانٹنے کے اینی بھابھی کے ماں باپ کو ہی سنائی کر دی تھی، اور پھر دیکھ لو اب امی کو ہی اٹھ کر جانا پڑا نا اینی بھابھی کو دوبارہ منانے کے لیے۔ اگر اس وقت تھوڑا صبر کر جاتی تو ہمارے جاننے والوں میں رشتہ داروں میں بدنامی تو نہ ہوتی۔ سبھی لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ کس طرح سے جوان جہان بہو کو بیوہ ہوتے ساتھ فاخرہ بیگم نے گھر سے نکال دیا۔ دوسری طرف دردانہ ہے جو اپنی شیطانی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہے اور اپنی زبان کو روک نہیں پاتی، اسی لیے فاخرہ بیگم کے کان بھرتی ہے کہ آپ نے اینی کو گھر واپس لا کر اچھا نہیں کیا۔ آپ کو نہیں پتا باجی، یہ چھوٹے محلے کی لڑکیاں بہت تیز ترار ہوتی ہیں، ورنہ خود ہی سوچیں کہ جس لڑکی کو اور اس کے ماں باپ کو آپ نے دھکے مار کے گھر سے نکالا ہے، کیا ان کی غیرت اتنی ہی مر گئی کہ پھر آپ کے ایک دفعہ کہنے پر اپنی بیٹی کو واپس بھیج دیا؟ مجھے تو لگتا ہے اس دفعہ اینی پوری پلاننگ کے ساتھ آئی ہے، اسی بچے کو آپ کا بلیک میلنگ پوائنٹ بنا کر آپ سے بڑے بڑے مطالبے کرے گی، اور آپ کو چاروں ناچار ماننا ہی پڑے گا،
اور اگر آپ اینی کو منانے نہ جاتی نا تو مجھے پورا یقین ہے کہ یہ لوگ خود ہی کچھ عرصے بعد آپ کی منت سماجت کرتے کہ اینی مہروز کے بچے کی ماں بننے والی ہے، پلیز اسے گھر واپس لے جائیں۔ اب اتفاق سے عفان ایک دفعہ پھر دردانہ خالہ کی یہ ساری باتیں سن لیتا ہے اور ماتم کرتا ہے ان کی عقل پر کہ میری ماں ابھی اپنے بیٹے کے جانے کے صدمے میں ہے، یہ انہیں نظر نہیں آتا، بلکہ ان کا مزید دل جلانے پر لگی ہوئی ہیں، اور وہ بھی اس معصوم لڑکی کے خلاف بھڑکانے پہ جو بالکل بے ضرر ہے، بہت معصوم ہے۔ یہ چالاکیاں مکاریاں تو اسے چھو کر بھی نہیں گزریں۔ اسی لیے عفان خالہ سے کہتا ہے کہ خالہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ ہمارا گھر ہے نا، یہاں پر جو بھی تماشے ہوں گے ہم انہیں فیس کر لیں گے۔ اور لگتا یہی ہے کہ اس دفعہ عفان خالہ سے کہہ ہی دے گا کہ اگر آپ اس گھر میں ہونے والے تماشوں سے زیادہ ہی پریشان ہیں تو بتا دیں، آپ کا اور آپ کی بیٹی کا کہیں اور رہنے کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہے دردانہ کو چپ کرانے کا، کیونکہ اس گھر سے نکلنے کا تو وہ سوچ ہی نہیں سکتی، وہ تو سوچے بیٹھی ہے کہ ایک دفعہ اینی ایمن کو اس گھر سے نکال دیں، اس کے بعد فاخرہ باجی کو کنونس کروں گی کہ عفان کے لیے سب سے بہترین آئمہ ہی ہے، کیونکہ وہ آپ کی اپنی بہن کی بیٹی ہے اور آپ کی خدمت بھی کرے گی۔ اور ایک دفعہ فاخرہ باجی میری باتوں میں آ کر عفان کی زبردستی شادی آئمہ سے کرا دیں، اس کے بعد فاخرہ باجی کو اپنا اصل رنگ دکھاؤں گی، پھر اس گھر پر حکومت ہوگی میری اور میری بیٹی کی۔ اور ناظرین، لگتا یہی ہے کہ دردانہ اب سب سے پہلے ایمن اور اینی کے درمیان میں دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، کیونکہ جب تک ان دونوں بہنوں میں دوری نہیں آتی انہیں توڑنا اور گھر سے نکالنا ظاہر ہے کہ مشکل ہے۔ اس کے لیے ایک طرف تو وہ ایمن میں احساس کمتری پیدا کرنے کی کوشش کرے گی کہ تمہاری گود ابھی تک خالی ہے، حالانکہ تمہاری اور اینی کی شادی ساتھ میں ہوئی تھی، اور پھر شہریار کو سمجھائے گی کہ اپنی بیگم کو گاہے بگاہے کہتے رہا کرو کہ وہ اپنی بہن اینی کا خیال رکھے، اور دوسری طرف ایمن کو بھڑکائے گی کہ میں نوٹ کر رہی ہوں اینی کا سبھی لوگ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، حتیٰ کہ تمہارا شوہر بھی، جبکہ دوسری طرف تمہیں تو اس گھر میں لگتا ہے صرف اینی کی خدمت گزاری کے لیے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے شہریار جب دردانہ کے کہنے پر ایمن سے کہے گا کہ تم اینی کے پاس رہو تاکہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہو، تو ایمن جو کہ ویسے بھی تھکی ہوئی ہے شہریار کو سنا ہی دے گی کہ میں بہت تھک چکی ہوں، مجھے بھی آرام کی ضرورت ہے، اور ویسے بھی آپ لوگوں کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اینی میری بہن ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا ہے۔ بس باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے، امید کرتے ہیں کہ دردانہ ایسا کچھ نہیں کرے گی کہ اینی کے بچے کو کوئی نقصان پہنچے۔ ناظرین، آپ کا کیا خیال ہے؟ دردانہ کی ان شیطانیوں کی وجہ سے اینی کے بچے کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے، یا پھر بچہ بخیر و عافیت اس دنیا میں آ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔